والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجب الاحترام بھائیو، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ تمام مخلوقات کو عدم سے ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ یہ تمام مخلوقات، تمام کائنات، تمام چیزوں کا خالق ہے، رب ہے، مدبر ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے. اور پھر رب العزت جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، پھر اس میں جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، اس کو چنتا ہے اور اس کو اونچا اور اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، پھر اس میں جو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، رب العزت نے یہ 7 آسمان بنایا. ان 7 آسمان میں سے سب سے بہتر آسمان وہ 7واں آسمان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے عرش اور اللہ تعالیٰ کی کرسی سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پیدا کی، اس میں مختلف بستیاں ہیں، مختلف شہر ہیں، اور اس زمین میں جتنی بستیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، اس میں سب سے بہتر اور افضل مکہ اور مدینہ ہے. مکہ میں اللہ رب العزت کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کا بنایا گیا وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے. اور ہم ہر نماز ہم مکہ کا رخ کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور یہ نماز کی ایک شرط ہے، اگر قصداً انسان نے مکہ کے بجائے کہیں اور اس نے اپنے چہرے کو اس نے کیا، دوسرا رخ اختیار کیا، تو اس کی نماز فاسد ہے اور باطل ہے. اور ایسے ہی اسلام کا جو 5واں رکن حج ہے، وہ ادا کرنے کے لیے ہم مکہ جاتے ہیں. وہ مبارک سرزمین پر نبی اقدس، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. ہجرت سے 53 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سرزمین پر بچپنا گزرا، پھر ایسے ہی جوانی گزری، پھر 40 سال کی جب عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے مشرف کیا. پھر مکہ کی سرزمین سے آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی، 13 سال تک دعوت دیتے رہے. جب مکہ والوں نے کافی ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور اس طرح پھر باقی زندگی آپ نے مدینہ میں گزاری 10 سال تک. پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور اسی قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مبعوث ہوں گے. اور آپ کی قبر سب سے پہلی قبر ہوگی جو کھلے گی قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تمام انبیاء میں وہ قبر کی جگہ معروف ہے اور واضح ہے، جس میں ادنا شک نہیں ہے.
لیکن باقی انبیاء کی قبروں کے بارے میں تعیین اور تحدید کرنا یہ بھائیوں مشکل ہے، بلکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے باقی انبیاء کرام کی شریعتوں کو نسخ کیا، تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر کی جگہ معروف ہے، اور باقی انبیاء کرام کی قبروں کی آپ تعیین نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہی مدینہ میں مہاجرین اور انصار اکٹھا ہوتے تھے، اور یہی مدینہ مسلمانوں کا پہلا دارالحکومت ہے، جہاں سے بڑے بڑے علماء کرام نکلے، جہاں سے بڑے بڑے دعات اللہ نکلے، جہاں سے بڑے بڑے مجاہدین فی سبیل اللہ نکلے، اور انہوں نے اسلام کی روشنی شمال، مشرق اور مغرب میں پھیلایا، اور اسلام کو دور دور تک انہوں نے پہنچایا۔ کون سا شہر زیادہ بہتر ہے یہ جاننے کے بعد کہ اس روئے زمین پر یہ دونوں شہر سب سے بہتر اور افضل شہر ہیں؟ ایک قول ہے کہ مکہ، اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں مکہ زیادہ بہتر ہے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے، اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ شامل ہیں یا اصحاب اس قول میں، یا جو یہ کہنے والے ہیں کہ مدینہ بہتر ہے۔ ویسے اللہ بہتر جانے، لیکن حدیث کے روشنی میں واللہ اعلم بالصواب مکہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کی دلیل سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت جو صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، کہ اے مکہ اللہ کی قسم تو سب سے بہترین سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین سرزمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سرزمینوں میں تو سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے، اور اگر تمہارے باشندے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں کبھی بھی نہیں نکلتا۔ دوسرے اصحاب قول یا جو مدینہ کو افضل کہتے ہیں، ان کے نزدیک ایک دلیل ہے جس کی روایت الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں کی ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث کا لفظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الی یعنی مکہ فاسکنی فی احب البلاد الیک یعنی المدینہ، کہ اے اللہ تو نے مجھے میرے نزدیک جو سب سے بہترین سرزمین تھی وہاں سے مجھے نکالا، یعنی مکہ سے، تو اے اللہ جو تیرے نزدیک سب سے بہترین سرزمین ہو وہاں مجھے سکونت اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں وہیں پہنچا۔ لیکن ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، اور یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی بھائیوں غلط ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پسند ہو، یعنی معنی کے اعتبار سے بھی باطل ہے۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز پسند کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس کے برخلاف والی چیز پسند ہو یا دوسری چیز پسند ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی پسند کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بہرحال آج کی اس تقریر میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے جو فضائل ہیں، اور پھر ایسے ہی یہ مدینہ کی زیارت کے آداب جو ہیں، اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد، مسجد نبوی پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت، اس کے کیا آداب ہیں، پھر ایسے ہی کون کون سے مساجد کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں جا کر نمازیں پڑھنی چاہیے، پھر ایسے ہی کون کون سے مقامات کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے پہنچنا چاہیے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلی بات مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اس کے متعدد اور بے شمار فضائل ہیں، اور اگر آپ تفصیل سے یہ فضائل سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کتاب ہے فضائل المدینہ، جس کے مؤلف ہیں صالح ابن حامد
الرفاعی، یہ ایک جلد میں عربی میں ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ادھر صرف 9 حدیثیں ذکر کروں گا، اور یہ تمام حدیثیں صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی ہیں، یا تو دونوں میں ہیں یا صرف امام بخاری یا امام مسلم میں ہیں۔ پہلی فضیلت کہ یہ مدینہ بھی حرم ہے جس طرح کی مکہ حرم ہے۔ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا۔ یعنی اس کی حرمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا اور بتایا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حرمت کو ظاہر کیا اور انہوں نے بتایا۔ ہمارے بھائیوں، ادھر 2 باتیں ہیں حرم کے متعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بیت المقدس کو یا مسجد اقصی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حرم ہے، اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں ثالث الحرمین۔ ہمارے بھائیوں صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ ثالث المسجدین کہہ سکتے ہیں کہ تیسری سب سے عظیم، بہتر، اشرف مسجد، لیکن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تیسری حرمت والی مسجد، اس لیے کہ حرم کی جو بات ہے وہ صرف مکہ اور مدینہ کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرم سے مراد کیا؟ صرف مسجد نبوی، یا حرم سے مراد وہ شہر مدینہ چاہے جتنا لمبا اور چوڑا ہو جائے، بڑھتے ہوئے چلا جائے؟ جو صحیح مسئلہ ہے کہ اس کی تحدید حدیثوں میں آیا ہے، من عیر الی ثور، پہاڑ عیر سے لے کر ثور تک، جو جنوب اور شمال مدینہ میں واقع ہے، جو جنوب اور شمال میں واقع ہے۔ پھر ایسے ہی حرہ شرقیہ اور غربیہ، یعنی 2 پتھریلے کا جو علاقہ ہے، یہ اس طرح یہ حرم کے حدود ہیں۔ اور مدینہ اس طرح آج بہت وسیع ہو گیا ہے اور اس کی آبادی پھیل گئی ہے، اور بہت سے مساکن، بہت سے گھر، مکانات یہ حدود حرم سے باہر ہیں۔ تو بہرحال حرم سے مراد جس کی تحدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نہ کہ صرف مسجد نبوی اور نہ کہ مدینہ جتنا بھی بڑھتے ہوئے چلا جائے۔ دوسری فضیلت ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں یہ ہے کہ یہ مدینہ کا لقب طیبہ اور طابہ ہے۔ طیبہ اور طابہ، طیبہ اور طابہ سے مراد کیا ہے؟ یہ طیب سے لیا گیا ہے، یعنی عمدہ قسم، بہترین قسم کی خوشبو۔ اور یہ اس طرح مدینہ کا 3 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایک تو المدینہ یا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس کو ہم المدینۃ المنورہ کہتے ہیں، اور نمبر 2 طیبہ، اور نمبر 3 طابہ اور یثرب۔ یہ دور جاہلیت میں اس کا نام تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو ناپسند کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور جو نام ذکر کرنے والے کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں غزوہ تبوک سے جب ہم واپس ہوئے اور مدینہ نظر آنے لگا، مدینہ کی بستیاں نظر آنے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ طابہ، کہ یہ رہا طابہ، وہذا احد، اور یہ رہا احد پہاڑی، جبل یحبنا ونحبہ، وہ پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں آیا ہے طابہ کا لفظ۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، ان الایمان لا یأرز الی المدینہ کما تأرز الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹے گا جس طرح کی ایک سانپ اپنے بل میں سمٹتا ہے۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے کہ وہ اہل ایمان مدینہ کی طرف جائیں گے، وہاں کی زیارت کا ان کے دلوں میں شوق ہوگا، ان کے دلوں میں محبت ہوگی اس شہر کے لیے، شہر مدینہ کے لیے۔ چوتھی فضیلت اس شہر کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں قریۃ تأکل القریٰ، جس طرح کی صحیح امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ ایسی بستی ہے جو اور بستیوں کو کھانے والی ہے، جو اور بستیوں کو کھا جائے گی۔
اس سے مراد کیا ہے اور بستیوں کو کھانے والی بستی؟ دو معنی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ بستی، یہ شہر اور بستیوں پر غالب ہوگی، کامیاب ہوگی، جنگ میں یہ جیتے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نصر و فتح عطا کرے گا۔ اور دوسرا معنی مطلب ہے کہ اور بستیوں سے اور علاقوں سے مال غنیمت جمع ہو کر پہنچایا جائے گا، یہاں پہنچے گا۔ اور سبحان اللہ، دونوں معنی مطلب صحیح ہے۔ یہیں سے اسلام پھیلا۔ آج اس روئے زمین پر جہاں بھی اسلام پہنچا ہوا ہے، اسلام کا نام بلند ہے، اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، تو بھائیو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد یہ مدینہ والوں کا فضل ہے۔ یہیں سے یہ روشنی اور یہ نور پھیلا، اور ایسے ہی مختلف علاقوں سے مال غنیمت لائے گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کسریٰ اور قیصر کے خزانے، سونے یہاں پہنچایا جائے گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نازک وقت میں کہا اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا، سراقہ ابن مالک سے جب آپ چھپتے ہوئے یا چھپ کر آپ جب ہجرت کر رہے تھے اور سراقہ نے پیچھے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا، کیف بک یا سراقہ وقد البست سواری کسریٰ، کہ اے سراقہ تم کیسا محسوس کرو گے جب تم کسریٰ کا کنگن پہنو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں کہا؟ جس وقت آپ چھپے ہوئے آپ بھاگ رہے ہیں اور مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ نے نہایت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ سبحان اللہ، دور فاروقی میں عمر ابن الخطاب، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمارے بھائیوں فارس فتح ہوا، بلکہ فارس کا نام و نشان یہ سمجھیے اس روئے زمین سے غائب کر دیا گیا، وہاں کے خزانے لائے گئے اور اس میں کسریٰ کا کنگن بھی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ ابن مالک کو بلایا تاکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا اپنے آنکھوں سے عیاناً اس کی تحقیق اور تعبیر دیکھ لیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ دونوں کنگنوں کو انہوں نے سراقہ ابن مالک کو دیا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس مبارک شہر کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون لا يدعها احد رغبۃ عنها الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ، کہ مدینہ یہ شہر ان کے لیے بہتر ہے، کاش وہ جان لیں، کاش وہ لوگ جان لیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جو بھی کوئی شخص یہ مدینہ کو، اس شہر کو چھوڑ دے گا، بے رغبت ہو کر وہاں سے چلا جائے گا، دوسرے جگہ آرام اور زیادہ سمجھیے اس کو زیادہ آرام پسند کرے گا، دوسری جگہ کو ترجیح دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اس سے بہتر شخص کو پہنچا دے گا اور وہ وہاں آباد ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی شخص اس کی تکلیفیں اور جو بھی شخص اس کی تکلیفوں کو اور مشقتوں کو برداشت کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا یا میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت جو مدینہ میں رہ رہے ہیں، اور یہ فضیلت صرف صحابہ کرام کے دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ بھائیو قیامت تک جو بھی اگر اس پر عمل کرے اور وہاں کی مشقتوں کو برداشت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی دیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس مبارک شہر کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ مدینہ حرم ہے عیر سے ثور تک، اس شہر میں جس نے کوئی نیا کام کیا یا کوئی جرم کیا یا کسی نئے کام کرنے والے کو پناہ دی یا کسی کوئی جرم یا کسی مجرم کو اس نے پناہ دی، تو اس پر اللہ کی لعنت
اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص سے اللہ تعالی نہ توبہ قبول کرے گا نہ فدیہ قبول کرے گا، یا اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ نہ فرض عبادتیں اس کی قبول ہوں گی نہ نفل عبادتیں قبول ہوں گی۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، غور کریں کتنا بڑا جرم ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے، اور کتنا بڑا جرم اور وعید ہے بدعتی کے لیے، خاصتاً اگر یہ بدعت مدینہ میں ایجاد کر رہا ہے، نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ٹکر لے رہا ہے، نئی نئی نمازیں ایجاد کر رہا ہے، نئی نئی عیدیں ایجاد کر رہا ہے، نئے نئے صیغے درود و سلام کے ایجاد کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، بہت بڑا وعید ہے، خاصتاً اگر اس بدعت کو اس نے مدینہ میں ایجاد کیا یا ایسے بدعتیوں کو یا ایسے مجرموں کو اس نے پناہ دی۔ ساتویں فضیلت اس مبارک شہر کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے برکت کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح امام مسلم کی ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا، کہ اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اس شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے اس صاع میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ صاع ناپنے والا ایک برتن ہے۔ ایسے ہی ابن حبان کی ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی صاعنا ومدنا وقلیلنا وکثیرنا واجعل مع البرکت برکتین، کہ اللہ ہمارے یہاں کے صاع میں برکت عطا فرما، ہمارے یہاں کے مد میں عطا فرما، ہمارے یہاں کے مد میں برکت عطا فرما، اور ہماری ہر وہ چیز جو کم ہو یا زیادہ ہو اس میں برکت عطا فرما، واجعل مع البرکت برکتین، اور ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں کر دے، اور ہر برکت کے ساتھ دو برکتیں عطا کر۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ پہلے سے مدینہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور پھر بعد میں کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے احساس کیا یا نہیں۔ میں نے پوچھا ایسے لوگوں سے جو پہلے مدینہ میں رہے، پھر مدینہ چھوڑ کے جو بھی وجہ ہو دوسرے جگہ گئے، انہوں نے کہا بالکل ہم نے اس کا احساس کیا۔ آٹھویں فضیلت اس مبارک شہر کی یہ ہے کہ اس مبارک شہر میں نہ طاعون گھس سکتا، طاعون کی بیماری نہیں پھیل سکتی، نہ طاعون کی بیماری ہو سکتی، اور ایسے ہی نہ دجال گھس سکتا۔ جس طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور اس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اس شہر میں نہ طاعون داخل ہو سکتا نہ دجال۔ دجال کے بارے میں کہ وہ داخل نہیں ہو سکتا مکہ کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی مکہ میں بھی دجال نہیں داخل ہوگا، اور طاعون کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا طاعون مکہ میں پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ ہاں، اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، لیکن بھائیو اب تک تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ میں طاعون نہیں آیا، اور مکہ میں سن 749 میں طاعون آیا تھا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ کی خصوصیت ہے۔ نویں فضیلت اس مبارک شہر کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، من اراد اہل المدینہ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الثلج، من اراد اہل المدینہ بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، کہ جو شخص یا جو بھی کوئی مدینہ والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پگھلا دے گا جس طرح کی نمک پگھل جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ رہے فضائل مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے علاوہ کئی فضائل ہیں، بلکہ تقریباً کہہ سکتے ہیں 300 سے زائد اس کے فضائل ہیں۔ اور اس کے بعد میں اب مسجد نبوی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی کی دو فضیلت، پہلی فضیلت مسجد نبوی کی دو فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت جس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد الاقصى، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے کجاوے نہ باندھے جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک تو مسجد حرام جو مکہ میں، اور ایک مسجد نبوی، اور ایک مسجد اقصی۔ تو 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے سفر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ یہاں نماز پڑھیں یا جدہ کی کسی مسجد میں یا مکہ میں مسجد حرام کے علاوہ کسی مسجد میں، تو بھائیو تقریباً فضائل ایک ہے، الا کہ اگر کہا جائے کہ حرم کے حدود میں جتنی مسجدیں ہیں کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے جو مسجد حرام، لیکن شد رحال کرنا، سفر کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ ہمارے بھائیو، اگر یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی مسجد کے لیے سفر طے کرنا جائز اور درست نہیں ہے، تو بھائیو کسی قبر کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا بدرجہ اولا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس حدیث سے یہ بھی استنباط کیا کہ جب کوئی مدینہ کا ارادہ کرے، مدینہ جانا چاہے، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے زیارت کے غرض سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ لیکن مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد، پہنچنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی بھی زیارت کریں، لیکن بھائیو شروع سے نیت کے بارے میں مسجد نبوی کی نیت آپ کریں کہ آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ دوسری فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی بنسبت 1000 سے زیادہ فضیلت ہے، 1000 سے زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے اور آپ نے یہاں عشاء کی نماز پڑھی 4 رکعات، اگر یہی عشاء کی نماز ہم مسجد نبوی میں پڑھتے تو گویا ہم نے 4000 نمازیں پڑھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ادھر مسجد نبوی کے متعلق چند باتیں واضح کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ ثواب 1000 نماز سے بہتر اور افضل ہے۔ کیا یہ فرض نماز کے لیے ہے یا نفل کے لیے؟ دونوں کے لیے ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے صلاۃ کا لفظ آیا، مطلق یہ لفظ آیا، اس کی تحدید نہیں کی گئی ہے۔ تو ایک فرض کا نماز، تو ایک فرض والی نماز کا ثواب وہاں 1000 فرض نماز کے برابر ہے، اور ایک نفل نماز کا ثواب وہاں 1000 نفلی نماز سے بہتر اور افضل ہے۔ دوسری بات، کیا یہ ثواب اس جگہ کے لیے خاص ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی، یعنی صرف اس بقعہ کے لیے، صرف اس جگہ کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد تھی، یا بعد میں جو بڑھایا گیا وہ بھی اس ثواب میں داخل ہے؟ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، کچھ اہل علم نے کہا کہ صرف وہ مسجد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی ہوئی تھی وہی جگہ پر اگر پڑھیں گے تو یہ ثواب ہے، ورنہ یہ اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ امام نووی نے کہا، لیکن یہ بات بھائیوں صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اور ایسے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس مسجد کو بڑھایا۔ کس طرف سے؟ قبلہ کی طرف سے، یعنی مسجد اور شروع میں کئی صفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے الگ ہیں، آگے ہیں، اور اگر اس کا وہ ثواب نہیں ہوتا تو وہ خلفائے راشدین ایسا نہیں کرتے، اور اس وقت کافی صحابہ کرام تھے وہ بھی ضرور تنبیہ کرتے۔ تو ہمارے بھائیوں، اس طرح یہ تمام مسجد، یہ مسجد جتنی بھی بڑھتی ہوئی چلی جائے، وہاں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ ثواب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، ایک بقعہ ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
کہ ہمارے گھر اور ہمارے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہمارے بھائیوں، یہ جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا پھر ہمیں اس کا کس طرح اہتمام کرنا چاہیے؟ تو کچھ اہل علم نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو آپ وہاں نوافل پڑھیں، ایسے ہی اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا کریں۔ لیکن بھائیوں، یہ بھی نہیں کہ اور لوگوں کو آپ تکلیف دیں اور وہاں بیٹھے رہیں اور وہیں سمجھیے ایک اعتکاف میں بیٹھ جائیں، نہیں، اور لوگوں کو بھی چانس دیا کریں۔ اور رہی بات کہ فرض نماز کہاں بہتر ہے پڑھنا، اس جگہ پر یا پہلی صف میں، تو کیا جواب ہے؟ پہلے صف میں۔ پہلے صف میں زیادہ ثواب ہے، اور اس میں کئی حدیثیں، اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بھیڑ کافی ہو جائے اور آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملی یا تاخیر سے پہنچے اور آپ نے روڈ پر نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی لیکن روڈ پر، تو کیا بھائیو آپ کو 1000 یا 1000 سے زائد رکعتوں کا یا نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کچھ اہل علم نے حدیث کے اس لفظ پر غور کیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن مسجد نبوی کا یہ ثواب کہ 1000 سے زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس حدیث کا لفظ یہ ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا، کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا، تو یہ روڈ تو نہیں داخل ہے مسجد میں، تو اس طرح کہا انہوں نے ثواب نہیں ہے۔ بہرحال بھائیو، اللہ کا فضل بہت ہی وسیع ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر پڑھیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں مسند امام احمد کی ایک روایت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فی مسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، کہ جس نے ہماری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں چھٹی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگ سے، جہنم سے براعت لکھ دے گا، اس کو بری کر دے گا، اور ایسے ہی عذاب سے نجات دے دے گا، اور ایسے ہی نفاق سے بھی بری ہو جائے گا۔ ہمارے بھائیوں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں۔ اگر 40 سے زیادہ بھی پڑھ لیا الحمدللہ، 40 سے کم پڑھ سکے، 2 ہی دن ٹائم ملا، 1 ہی دن ملا، المہم کوشش کریں۔ اس طرح تحدید کرنا کہ 40 نمازیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ آخری بات بھائیوں مسجد نبوی کے متعلق یہ ہے، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ مساجد میں قبریں داخل کرنا یا قبروں پر مساجد بنانا یہ درست اور جائز ہے، اور دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے۔ ہمارے بھائیوں، کیا یہ بات درست ہے؟ واضح کرنے سے پہلے بھائیوں، نہایت ہی تعجب کی بات ہے کہ ہمارے یہ بھائی مسلمان، ایسا لگتا ہے زمین ایک دم تنگ ہو گئی، یعنی کیا مقصد ہے کہ مسجد ہی میں قبر داخل کرتے ہیں، اور جب وہ حضرت یا فلاں صاحب کا انتقال ہو جاتا مسجد ہی میں لا کے دفن کرتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ امت اللہ کے بجائے ان سے دعا مانگیں، ان کا وسیلہ پکڑیں؟ بہرحال بھائیوں، اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے وہ بیت عائشہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، پھر مسجد کے قریب آپ نے ازواج مطہرات کے لیے آپ نے کئی گھر بنائے، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ جس طرح جو کیفیت ابھی بڑھائی گئی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ہے، یہ بھائیوں نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طرح بڑھایا گیا، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بلکہ یہ بنو امیہ اموی خلافت میں الولید ابن عبد الملک نے بڑھایا، اور اس وقت صحابہ کرام نہیں تھے، تابعین کی تعداد تھی، انہوں نے انکار کیا، جس میں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے، بہرحال وہ خلیفہ تھے، انہوں نے اپنا ہی
کام کیا اور انہوں نے اس سائڈ سے بڑھایا جس کے سامنے، جس کے قبلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دکھ رہی ہے، یا جہاں اس کے اندر اس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ تو بھائیو، یہ فعل، یہ عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، نہ خلفائے راشدین، نہ صحابہ کرام، بلکہ یہ بنو امیہ کے زمانے کی یہ بات ہے۔ یہ الولید ابن عبد الملک نے اپنے دور خلافت میں انہوں نے یہ اضافہ کیا، مسجد کو بڑھایا۔ تو اس طرح یہ بھائیو خلفائے راشدین کا عمل نہیں ہے، تو اس سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس مسئلے میں واضح ہیں کہ قبروں پر مساجد مت بناؤ۔ اس میں 3 حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں جو ایک دم صحیح حدیثیں ہیں، اور جس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے۔ پہلی حدیث جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور انہوں نے یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ یہ کیوں یہ بات کہی جا رہی؟ تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کیسا ہوگا؟ 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی 7 یا 8 ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا، جس طرح کی روایت کرتے ہیں جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت ب5 يقول انی ابرأ الى اللہ ان يكون لي منكم خلیل فإن اللہ اتخذنی خلیلا كما اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے براءت ظاہر کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور اگر میں اس امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد، کہ خبردار تم لوگوں سے پہلے جو امتیں تھیں، جو لوگ تھے، اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں پر مساجد بناتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، تو خبردار تم لوگ قبروں پر مساجد مت بنانا، خبردار، فلا تتخذوا القبور مساجد، قبور، قبرستان پر، قبروں پر مساجد نہ بنانا، فإنی انہاکم عن ذالک، اس لیے کہ میں تم لوگوں سے اس سے روک رہا ہوں، اس سے منع کر رہا ہوں۔ ایسے ہی بھائیو، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، سانس پھولنے لگتا تھا ہٹا دیتے تھے، پھر اسی درمیان آپ نے یہ کہا، سانس پھولتا تھا تو آپ چادر ہٹا دیتے تھے، پھر ایسے ہی اوڑھ لیتے تھے، پھر ایسے ہی دوبارہ اپنے اوپر اس کو پھیر لیتے تھے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت یہودیوں اور عیسائیوں پر ہو جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں پر مساجد بنا لیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد بنایا۔ یحذر ما صنعوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ یہ امت بھی ان کی تقلید نہ کرے اور آپ کی قبر پر مسجد بنا لے۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ مسئلہ ایک دم واضح ہے کہ قبر کو مسجد میں داخل کرنا یا قبر پر مسجد بنانا یہ بھائیو درست اور جائز نہیں ہے۔ اور آخری جواب یہ ہے کہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر مسجد میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مسجد میں نہیں ہے، بلکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ یعنی ہم ادھر ہو کر جب نماز پڑھتے تو دکھتا ہے کہ سامنے یہ قبر ہے یا مسجد کا حصہ ہے، نہیں، وہ مسجد کا حصہ نہیں، وہ اتنا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ جس طرح کہ بھائیو، یہ قبلہ، یہ مسجد ہے، یہ قبلہ ہے، اگر یہ دیوار کے بعد کسی کا اگر گھر ہو اور ادھر کچن ہو
یا کوئی آدمی سو رہا ہو اندر، اب کوئی نماز پڑھے تو کیا اس کا معنی مطلب کہ اس شخص کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے یا وہ کچن کا استقبال کر رہا ہے یا اس گھر کا استقبال کر رہا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ مسجد کی حدود دیوار تک ہے، دیوار کے بعد یہ جو دیوار فاصلہ اس کے بعد کسی اور کا گھر ہے۔ تو ایسے ہی بھائیو، ہم مسجد نبوی میں جب ہم وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر سامنے دکھ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر ہے اور وہ مسجد میں ہے، لیکن بھائیو وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے۔ اور بھائیو یہ بھی سن لیں کہ اندر کئی دیواریں ہیں، اور اس طرح جو ذہن میں اگر یہ تصور کر رہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بہت ہی دور ہیں اور کافی دیواروں کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر ہے۔ تو بھائیو یہ جواب واضح ہونا چاہیے۔ بہرحال استدلال کرنا کہ مساجد میں قبر داخل کرنا جائز ہے یا مساجد میں قبر بنانا یا قبر پر مسجد بنانا، یہ بھائیو اگر کوئی کہتا جائز ہے تو ہرگز یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور آپ کے سامنے یہ دلیلیں ابھی میں نے پیش کی۔ اب اس کے بعد مدینہ کی اور کون کون سی مسجدیں ہیں جس کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں جا کر نمازیں پڑھنی چاہیے، اور ایسے ہی مدینہ میں کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہنچنا چاہیے، زیارت کرنی چاہیے اور وہاں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر گفتگو ہماری ہوگی آئندہ ملاقات میں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔